السلام علیکم، ویلکم ٹو بزنس میٹرز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم علی۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے بارے میں جو ہمارے جی ڈی پی کا 5.2% بنتا ہے۔ اینڈ جوائننگ اس ٹوڈے ان دی اسٹوڈیو از مسٹر فیصل ندیم، ڈائریکٹر ایٹ ڈولمن گروپ۔ سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے۔ تھینک یو فار ہیونگ می اوور۔ تو شروع کرتے ہیں ڈولمن گروپ کا ایک تاریخی جائزہ کے ساتھ۔ اس کی شروعات کب ہوئی تھی اور یہ کہاں بیسڈ ہے؟ obviously we know it's mostly has properties in کراچی، but آپ اس کا ناظرین کو ایک جائزہ دے سکتے ہیں۔ اوکے، تو بیسکلی ڈولمن گروپ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا تھا ان دا مڈ 80s، اسپیسیفکلی 1984، اینڈ اس وقت بھی مقصد یہ تھا کہ اس میں ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی بنائی جائے، اور اس ٹائم پہ جو مارکیٹ تھی دیٹ واز آل آپ کی جو پراپرٹی خریدنا، پراپرٹی بیچنے کا کام زیادہ ہوتا تھا۔ ایونچولی وہ ڈیولپ ہوئی اور وہ آ گئی ٹورڈز کہ پراپرٹی بنا کے بیچنا، تو اس میں بلڈنگس بنانا، اپارٹمنٹس بنانا، شاپنگ سینٹر بنانا اور آگے بیچنا۔ یہ چیز ارلی 90s تک چلی تھی، بٹ ارلی 90s میں ہم نے ایک چیز ڈسکور کی تھی کہ ایکچولی جب آپ شاپنگ سینٹر بنا کے بیچتے ہیں اس میں اکثر پرابلمز آ جاتی ہیں۔ نمبر 1، آپ جب کرتے ہیں تو ایک تو آپ کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، جب ڈفرینٹ اونرز آ جاتے ہیں شاپ کے تو آپ مال کو صحیح مینیج نہیں کر سکتے، آپ اس کو صحیح لوگ ریٹین نہیں کر سکتے، وہاں پہ کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے، رینوویشن نہیں ہو پاتی، مینجمنٹ نہیں ہو پاتی اس کے اندر۔ تو اس کے بعد جو ہے، جب کہ وہ مال تھا اپنے ٹائم کا سب سے آگے، فرسٹ ون جس میں آپ کی ایسکیلیٹرز تھیں، سینٹرل ایئر کنڈیشننگ تھی، سنباد جو پہلا تھا وہیں پہ کھولا تھا۔ یہ کون سی مال ہے؟ دس از ڈولمن سینٹر، طارق روڈ پہ، یہ سب سے پہلا والا۔ اور اس کے ایکچولی سنباد کے ایڈ میں خود تھا، تو جی آئی واز دیئر ایٹنگ اے بگ برگر، اینڈ آج تک وہی ویڈیو سب پلے بیک کرتے ہیں گھر میں۔ بٹ لائک وہ پورا بنا، اس کو بہت مارکیٹنگ کی، پہلا ڈولمن شاپنگ فیسٹیول ادھر ہی اسٹیبلش ہوا تھا۔ دس از 1990۔ ٹھیک ہے، اور تو اس سے پہلے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانیز نے کبھی اس طرح کا ایک ماڈرن مال نہیں دیکھا تھا؟ مطلب اس طرح کا بلڈنگ وائز تو تھا ماڈرن، مطلب بہت زیادہ ڈفرینٹ نہیں تھا باقیوں سے، فیچرز سے ڈفرینٹ اس میں، بٹ مینجمنٹ اسٹائل اور مائنڈ سیٹ سیم تھا کہ چھوٹی شاپس ہوں گی اور اس میں جو ہے وہ ایک شاپس بیچیں گے اور اسی سے جو ہے وہ کریں گے۔ بٹ جو لیسن سیکھے ہم نے اس سے کہ ایک تو آپ وہ اس میں اس کو مینیج نہیں کر سکتے، اور پھر جب وہ مال بنا کے، سینٹر بنا کے بیچ کے نکلے بہت خوشی سے کہ اچھا بہت اچھا پروفٹ ہو گیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، چل گیا، جب اگلا برابر والا پلاٹ خریدنے گئے تو اس کی پرائس ڈبل ہو چکی تھی۔ تو افیکٹولی دیکھا جائے تو آپ کی ایکچولی جو ریئل انکم تھی وہ کم ہو گئی تھی، بڑھی نہیں تھی۔ تو اس کے بعد سے تھوڑا آگے جا کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، ہمیں چیز بنا کے بیچنی نہیں ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے میکسیمم چیزوں کو ریٹین کرنا اپنے پاس۔ تو یہ اسٹیپ جب چلا تھا تو ہمارا دوسرا پروجیکٹ ڈول مال طارق روڈ بن رہا تھا، اس میں کچھ شاپس بیچ دی تھی، باقی شاپس ہم نے ہولڈ کی، پورے مال کو دوبارہ ریڈو کیا، اور اس میں پھر جو ہے بڑی شاپس کو انٹروڈیوس کیا، اور آپ کی جو ہے وہ چھوٹی شاپس جو رہ گئی تھیں ان کو سیٹل کر کے 1 یا 2 فلورس پہ لے کر آ گئے۔ تو یہ ایک مکس پلیٹ تھوڑا بن گیا تھا، اس میں دونوں چیزیں تھیں، دونوں طرح کے ڈفرینٹ انوائرمنٹ تھے، ایک جگہ پہ آرگنائز بڑے ریٹیلر آتے تھے اور ایک طرف چھوٹے آپ کے سولڈ والے پہ آتے تھے۔ تو اس ماڈل پہ پھر آہستہ آہستہ اور امپروو کیا، جب ہمارا کلفٹن والا ڈولمن مال کلفٹن بنا ان 2011، اور فرسٹ مال بنا جہاں پہ انٹرنیشنل برانڈس آ سکتے تھے اور بڑے سائز کے ایٹریم، اور اس نے پورے مال کے ڈائنامک کو چینج کیا کہ مال کو مینیج کیسے کرتے ہیں، مال کو اور چیزیں چلاتے کیسے ہیں، اس میں کس طرح لوگوں کو ٹیننٹس کو لے کر آتے ہیں، فوڈ کورٹ، انٹرٹینمنٹ، اور پوری کمبینیشن بنی۔ اور اسی کو لیتے ہوئے پھر ہمارا لاہور میں پروجیکٹ لانچ ہوا ہے بگننگ آف دس ایئر، ڈولمن مال لاہور، وچ اگین اس کو ایک اسٹیپ اور اوپر لے کے چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آفیسز کر رہے ہیں، اینڈ آفیسز میں بھی ہم نے کافی چینج کیے ہیں۔ پہلے چھوٹے آفیسز سولڈ والے ہوتے تھے، ہم نے رینٹل آفیسز اسٹیبلش کیے ہیں، اینڈ ایکچولی کراچی میں جو ہمارا پروجیکٹ ہے اٹس اے لارجسٹ آفس کمپلیکس ان پاکستان، وچ از اٹیچ ٹو جو مال ڈولمن سٹی کا پورا پروجیکٹ کہلاتا ہے، اور اب ہم ریزیڈینشیل میں بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ اور ہمارا پرائمری جو ویژن ہے اٹ از کہ بیسکلی آپ کو پراپرٹی میکسیمم ڈیولپ کر کے جو کر سکتے ہیں آپ کو ریٹین کرنی ہے، اس کو مینیج کر کے اس کی ویلیو بڑھانی ہے، اور لمیٹڈ پروجیکٹس کرنے، لارج اسکیلس کرنے، بٹ ہائی ویلیو اور ہائی فوکس کے ساتھ کرنا ہے، تاکہ کوئی چیز ڈفرینٹ مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہو۔ اور آگے جا کے ہم اسلام آباد میں اس ٹائپ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ڈیولپ کر رہے ہیں جس میں یہ سارے کمپوننٹس آئیں گے۔ اور جو مین جو خاص بات ہے کہ یو ریٹین دی اونرشپ اینڈ یو ریٹین مینجمنٹ، یور مینجمنٹ اسٹائل، یہ ڈولمن گروپ کی خاص بات ہے۔ تو آپ بات کرتے ہیں مینجمنٹ اسٹائل کے بارے میں، تو آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے ان ٹرمز آف when you initially started in the early 90s versus now؟ اور جب آپ کہتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل معیار کا ایک آپ نے ایک مال بنایا، اس میں آپ ایکچولی کیا what are the steps that go into that؟
سو مینجمنٹ بیسکلی از پہلی چیز تو آپ کے پاس پراپرٹی ہو تاکہ آپ مینیج کر سکیں. بٹ اصل مقصد مالز کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے ٹیننٹس کو چلانا ہے. ٹھیک ہے, اٹس ایکٹیو مینجمنٹ. آپ کو سب کے ساتھ مل کے ان کا بزنس بہتر کرنا ہے. دیٹس اونلی وے کہ آپ کو رینٹل دیں گے اور آگے جو اسکیلیشنز انفلیشن ہے اس کو ایڈجسٹ کر سکیں گے. اور ان کو چلانے کے لیے ہمیں اور ٹیننٹس دونوں کو مل کے جو ہے نا کسٹمر پہ کام کرنا ہے. بیکاز اف دا کسٹمر از ہیپی دین ایوری ون از ہیپی, دے کین پے دا رینٹس اینڈ وی کین اسٹیبلش مور پراپرٹیز. تو مینجمنٹ میں جو ہے نا آپ کو ایکٹیولی ٹیننٹس کو کسٹمرز اسپیسیفکلی زیادہ اور اس کو ایک انوائرمنٹ دینا ہے. دیکھیے مال از ناٹ, پہلے جو شاپنگ سینٹر تھے واز اے کلیکشن آف شاپس, کہ بہت ساری شاپس ایک جگہ ڈال دیں, چلو بھائی شاپنگ سینٹر ہو گیا. مال از ایکچولی این ایکسپیرینس. آپ جاتے ہیں وہاں پہ, آپ خریدیں نہ خریدیں, کچھ کریں نہ کریں, اٹس جسٹ اے پلیس یو گو, اور آپ کو مزہ آتا ہے, آپ کو خوشی ہوتی ہے. ہم اتنے لوگوں کو مال میں دیکھتے ہیں جو صرف واک کرنے آتے ہیں, اتنی فیملیز کو دیکھتی ہیں جو صرف ریگولرلی جو ہے اس میں ایجڈ فیملیز بھی ہوتی ہیں, ڈسیبلٹیز والے لوگ بھی ہوتے ہیں, اور وہ ہر روز مال میں ہوتے ہیں, کہیں کھا رہے ہوتے ہیں, کہیں بیٹھے ہوتے ہیں, کہیں پی رہے ہوتے ہیں. تو آل آف دیٹ جو ہے نا اٹ ایڈز اپ ٹو دا ایکسپیرینس جو مال دینا چاہتا ہے, اینڈ اس لیے شاپنگ سینٹر سے سپریٹ ہو جاتا ہے. اینڈ انٹرنیشنل جو ایکسپیرینس ہے اس میں اصل میں آپ کو جو ہے نا ایک برانڈس کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک سرٹن سائز آف دا مال ہو, اس میں ایکسپیرینس ایک سرٹن ٹائپ کے ہوں, اس میں فیسلٹیز ہوں, اور شاپ سائزز اور زوننگ ہو. بہت ضروری ہوتا ہے کہ کس شاپ کے ساتھ کون سی شاپ آ رہی ہے. آپ بہت ہائی اینڈ شاپ کے ساتھ بہت ماس مارکیٹ شاپ نہیں دے سکتے, آپ ہائی لائف اسٹائل کے ساتھ ایک ٹریڈیشنل شاپ نہیں دے سکتے. تو اس میں پوری سائنس ہوتی ہے زوننگ کی. تو وی آر ویری پرٹیکولر کہ کس ٹائپ کی شاپ کے برابر کس ٹائپ کی شاپ آ سکتی ہے. اس پوائنٹ پر آپ مزید بات کر سکتے ہیں زوننگ کے بارے میں. تو بیسکلی یہ ایک بیسکس مرچنڈائزنگ مکس کی سائنس ہوتی ہے کہ اگر سملر ٹائپ کے کسٹمرز کی شاپ ایک طرف ہوگی نا تو سیل میکسیمائز ہوگی. اگر ایک ماس مارکیٹ ایریا ہے وہاں پہ جتنی ماس مارکیٹ کی شاپ زیادہ ہوں گی, ویدر اٹ از شوز, ویدر اٹ از اپیرل, کھانے پینے کی, ان سب کے لیے چوائسیز بڑھ جاتی ہیں. بٹ اگر چیزیں مکس ہونی شروع ہو جاتی ہیں کہ ایک ماس مارکیٹ ایریا میں بہت ہائی اینڈ شاپ ہے یا بہت ہائی اینڈ ایریا میں ماس مارکیٹ شاپ ہے, تو وہ کسٹمر کا کلیش ہوتا ہے, کیونکہ وہ یا تو کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا اس کے ساتھ, یا وہ فیل بھی کرتا ہے تو وہ پرائس کمپیریزن میں چیزیں آگے پیچھے ہونی شروع ہو جاتی ہیں, یا کوالٹی کمپیریزن شروع ہو جاتی ہے. تو مال کو زونز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ کس زون میں کس ٹائپ کے لوگ ہونے چاہیے, کیسا کسٹمر آئے گا, ایجڈ والا ہے تو کس طرف, ینگ ٹریڈیشنل والا ہے, ینگ فاسٹ فیشن والا ہے تو کس طرف, اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کے آس پاس اس ٹائپ کے برانڈس کو رکھا جائے. جب آپ کسٹمر جرنی کے بارے میں بات کرتے ہیں, اگر آپ ڈولمن مال کلفٹن دیکھیں تو بیسکلی آپ ڈولمن گروپ نے پورا سوچا ہوگا کہ فرام دا مومنٹ ہی اسٹیپس آؤٹ آف دا کار ٹو دا مومنٹ ہی انٹرز ٹو دا مومنٹ ہی مال, what is the experience throughout that entire journey, correct? And that would also come under active management, right? And would you say that آپ نے دیکھا ہے کہ how has footfall at the malls changed in the last decade? تو آئی تھنک فٹ فال تو ہمیشہ سے اچھا تھا, بیکاز اس ٹائپ کی ہمارا کلائمیٹ ایسا ہے, اٹس اے ہاٹ کلائمیٹ, سیکورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں, لوگ کا کمفرٹ لیول, پارکنگ انفراسٹرکچر کی ایشوز ہوتے ہیں, تو پیپل پریفر کہ ہم انڈور جگہ پہ آئیں اور ٹائم اسپینڈ کر سکیں. اور آئی تھنک کنورژن ریٹس بہتر ہوئی ہیں کیونکہ لوگ آتے زیادہ تھے, بٹ اب شاپنگ زیادہ ہوتی ہے. اب پلس ہم لوگوں کو دیکھ کے جو ہے نا ان کے حساب سے چیزوں کو ڈیولپ کرتے ہیں. سو وی انٹروڈیوس تھنگس لائک ویمنس پارکنگ. ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ آتے ہیں پارکنگ میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے, تو ہم نے ویمنس پارکنگ انٹروڈیوس کی. ہم نے پھر دیکھا ان کے ڈرائیورز آتے ہیں, ان کو چیلنج ہوتا ہے, وہ بیچارے کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں, تو وی اسٹارٹیڈ اے ڈرائیور ویٹنگ ایریا. دین وی سے مدرز آتی ہیں ود انفنٹس اور ان کو جگہ نہیں ملتی پراپرلی, مطلب کبھی فیڈ کرنا ہے, کبھی ڈائپر چینج کرنا ہے, تو بیچارے کہیں نہ کہیں بھاگے بھاگے کر رہے ہوتے ہیں. سو وی ڈیڈ اے ہول فیملی روم جہاں پہ یہ ساری فیسلٹیز ایک طرف آ جاتی ہیں. تو یو ہیو ٹو چینج ود یور کسٹمرز ریکوائرمنٹ اینڈ پیپل اپریشیٹ دیٹ. اور اس وجہ سے مال میں اسٹینگ ٹائم بڑھتا ہے, مال کی اپریسیشن بڑھتی ہے, اور اس وجہ سے وہ انہیں لوگ کی اسپینڈنگ اور ٹائم اسپینڈنگ زیادہ بڑھ جاتی ہے مال کے اندر. آپ بات کر رہے تھے ٹیلنٹ مینجمنٹ کے بارے میں, اس پر آپ مزید بات کر سکتے ہیں. جو اکنامک ڈاؤن ٹرنس ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ٹیننٹ ریٹینشن ہاؤ از اٹ فیئرڈ؟ ایکچولی مطلب اکانومی میں اب تو آپ دیکھ سکتے ہیں چیلنجز آتے ہیں, بٹ جو ہمارا سیگمنٹ ہے وچ از آرگنائز ریٹیلرس, اٹس ایکچولی گروئنگ ویری فاسٹ. اچھا. اینڈ دا بگیسٹ ایشو اور دا بگیسٹ ریزن فار دیٹ از کہ ایک بہت بڑی کنورژن ہو رہی ہے فرام دا ان آفیشیل ریٹیل اور دا اسٹریٹ ریٹیل ٹو دا آرگنائز ریٹیل. اچھا. بیکاز دے پرووائڈنگ آپ کو ایک بہتر برانڈس دے رہے ہیں, ایک اچھی پرائسنگ دے رہے ہیں, ٹرسٹ فیکٹر بن رہا ہے, اور انوویشن آ رہی ہے.
اینڈ آپ ابھی کی اسٹوریز دیکھیں جو اتنے بڑے ٹیلنٹس اب ڈیولپ ہوئے ہیں کہاں سے اسٹارٹ ہوئے ہیں. لائک یو ہیو دا ٹریڈیشنل ویری فاسٹ ڈیولپنگ گل احمد ہے, مینوفیکچرز لائک سیفائر ہیں, ویری انوویٹیو کام جو کھاڑی کر رہا ہے جی, جو پورا بیوٹی سیگمنٹ آپ کا یہ جے ڈاٹ نے کریٹ کیا ہے لوکل بیوٹی سیگمنٹ, اور آج کل جو آپ کے برانڈز آؤٹ فٹرز ایتھنک نے جو ماڈرن کیا ہے, لاما ہے, ان سب کے پیچھے اتنی زبردست اسٹوریز ہیں. اگر آپ دیکھیں کہاں سے اسٹارٹ کیا ہے کہاں سے پہنچے ہیں, تو ایکچولی مارکیٹ کو انہوں نے ایک بہت لیول اوپر لے گئے ہیں. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک ایون مارکیٹس لائک انڈیا کے پاس اتنے سارے لوکلی ہوم گرون ویری کریٹیو برانڈس ہیں جتنے ہمارے پاس اویلیبل ہو جاتے ہیں. تو ایکچولی مارکیٹ میں اتنی بڑی چیز آ گئی ہے, تو پیپل آر ایکچولی شفٹنگ فرام یور یو نو ان برانڈیڈ ریٹیل ٹو دا برانڈیڈ ریٹیل. اس کی وجہ کیا ہے یہ کریٹیوٹی یا اسپیس کی؟ از اٹ بیکاز آف economic trends? Is it because of consumer trends? Have the brands been able to innovate so fast? Is it just a sheer number of a population growth? So initially I think یہ جو majority retailers آئے تھے those were manufacturers and retailers, تو ان کے پاس scale available تھا یا ان کے پاس پہلے سے مائنڈ سیٹ تھا کہ ہمیں لوکلی کرنا ہے. بٹ پہلے تھوڑا پاس ٹائم زیادہ ہوتا تھا کہ فیکٹری چل رہی ہے کچھ پارٹ لوکلی کر دیں گے. ہم نے ایک بڑا پارٹ اس میں خود پلے کیا وچ از اویلیبلٹی آف ریئل اسٹیٹ. کیونکہ پہلے یہ سب پہلے صرف شاپس خریدتے تھے, تو شاپ خریدنے میں مطلب آپ سارا کیپٹل ریئل اسٹیٹ میں چلا گیا. آپ انویسٹ نہیں کر سکتے اپنی فٹ آؤٹس میں, آپ انویسٹ نہیں کر سکتے اپنے پروڈکٹس پہ, اپنے کسٹمرس پہ, کسٹمر سروس پہ, اینڈ پورا بیک چین. ایک تو کافی بڑا چیز اس سے آپ ہماری اوپن ہو کے آئی ہے کہ مارکیٹ میں آپشنز بہت تھے, مارکیٹ انڈر سرو تھا, یہاں پہ امپورٹس کے چیلنجز اپنی جگہ ہوتے ہیں, تو بہت اچھی اسپیس مل گئی تھی. بٹ اس کے علاوہ ان لوگوں نے بہت محنت کر کے جو ہے نا, اور جس طرح سالوں سال ہم نے سب کو دیکھا ہے, سب کے ساتھ کام کیا ہے. کھاڑی جب بہت چھوٹی شاپ بھی ہوتی تھی تو بہت بری طرح نیگوشیٹ کر کے چھوٹی شاپس لیتے تھے کہ ہمارے لیے افورڈیبل نہیں ہے, تو دے وڈ آرگیو فار. ایک زمانے میں 800 اسکوائر فٹ کی شاپ بہت بڑی ہے, اور آج وہ کہتے ہیں 40,000 اسکوائر فٹ کی بہت چھوٹی ہے. اینڈ یہ مطلب یہ کریٹیوٹی اینڈ آئی تھنک شیئر فنکشن اور ایک پوٹینشیل دکھاتا ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں لمیٹیشنس کی یا چیلنجز کی, یہ ایکچولی ان کو ہولڈ بیک کر رہی ہیں. اگر ان کو صحیح سپورٹ ملا جائے فرام پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر, you'd be surprised how far they can go on a local or international level. ابھی بات کی کہ the informal retailers are switching over to becoming formal retailers. If we zoom out a little bit and look at the real estate sector as a whole, اور اس میں آپ دیکھیں تو آئی تھنک ایک اسٹارٹ کے مطابق 80% سے زیادہ جو ٹرانزیکشنز چل رہی ہیں they are completely undocumented, right? اور آپ ایک فارمل گروپ ہیں اس اسپیس میں. یہ آپ کے لیے کون سی چیلنجز نظر آتی ہیں ورکنگ ایز اے فارمل پلیئر ان اے ڈیپلی انفارمل اسپیس؟ اس کے دو سیگمنٹس ہیں. ایک تو ہمارا ہے شاپنگ مال, جو کافی آرگنائز سیگمنٹ ہو گیا. اس میں سارے آپ کے ریٹیلرس پاس انٹیگریٹیڈ ہیں, ایف بی آر کو ڈائریکٹ ان کی رپورٹنگ جاتی ہے, اور ان کی ہر چیز فارملائز ہو گئی ہے. تو اس میں تو ہم نے کافی محنت پچھلی کی ہے, بٹ اب کافی چیزیں اویلیبل ہو گئی ہیں. جو ڈیولپمنٹ پارٹ آتا ہے ویئر یو آر ڈیولپنگ, یا تو اپارٹمنٹس بنا رہے ہیں یا تو آپ کوئی بھی چیز خرید کے لینڈ لے کے بنا رہے ہیں, اس میں سارا چیلنج آ جاتا ہے کیونکہ وہ چیز ابھی خود سسٹم فارملائز نہیں ہے. آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے مطلب بیسکلی 3 چیزیں, اگر بیسک اکنامکس دیکھیں تو لینڈ, لیبر, کیپٹل, انٹرپرائز آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, انٹرپرائز چلے ہم لوگ ہیں, لیبر بہت ساری ہے پاکستان میں, آلدو اسکلڈ کا تھوڑا گیپ ہے کہ اسکلڈ لیبر کی شارٹیج ہے. بٹ لینڈ کی اٹ سیلف ایکوزیشن, لینڈ کو پراپرلی کلیئر ٹائٹل کے ساتھ لینا, اس کی پراپر پرائس پہ مارکیٹ سے لینا کیونکہ اس کی پراپر پرائسنگ نہیں ہے. پھر اس کے ڈیولپمنٹ میں سارے چیلنجز جو آ جاتے ہیں. پھر لینڈ کی اویلیبلٹی کے ایشوز ہیں, کیونکہ پاکستان میں یہ زوننگ, ری زوننگ, ری ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے. باقی دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شہر کا پارٹ پرانا ہوتا ہے, اس کو پورا اکنامک پلان کر کے اس کو پورا لو رائز کو تھوڑا ہائی رائز بنا دیتے ہیں, سب لوگوں کو کمپنسیٹ کر کے ایک اچھی فیسلٹی بھی مل جاتی ہے اور اکنامک ایکٹیویٹی بھی آ جاتی ہے. تو یہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی وہ اسٹرکچر نہیں بنا ہوا. تو لینڈ کی اویلیبلٹی, اس کے اراؤنڈ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور یہ سب چیزوں کا چیلنج زیادہ آتا ہے, along with جو لینڈ ایکوزیشن کی چیزیں. تو اٹ از ڈیولپمنٹ سیکٹر اسٹل ہیز اے لاٹ آف وے ٹو گو, اور اس پہ اٹس ریئلی ہولڈنگ بیک دا جو پاکستان کا ریئل اسٹیٹ کا پوٹینشیل ہے. آپ اس اسپیس میں پچھلے ڈیکیڈ سے ایٹ لیسٹ کام کر رہے ہوں گے, آپ نے کیا تبدیلیاں دیکھی ہیں اسی ٹاپک میں؟ مطلب ڈو یو تھنک دیر از گوئنگ ٹو بی اے پازیٹیو ٹرن اراؤنڈ ان ٹرمز آف دا ریئل اسٹیٹ سیکٹر, اور ڈو یو تھنک دیٹ دیر آر ویسٹڈ انٹرسٹ ان میکنگ شیور دیٹ دس پرٹیکولر پارٹ آف دی اکانومی ڈزنٹ فارملائز دا وے اٹ شوڈ؟ آئی تھنک فار اینی ڈیولپنگ اکانومی یہ چیلنج ہوتا ہے کہ دیر از اے بگ انفارمل سیکٹر اینڈ دیر آر انٹرسٹ ٹو ناٹ لیٹ اٹ گو اوے ویری کوئکلی, کیونکہ ریئل اسٹیٹ از اے پلیس جہاں پہ پیپل فیل کہ their income اور لانگ ٹرم سیونگ از سیف.
اب جس میں بہت سارے لوگ ویسے بھی انفیکٹ میجورٹی ویسے ہیں جن کے پاس انڈاکیومنٹڈ انکم ہے جی, اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس ڈاکیومنٹڈ ہے, بٹ ڈاکیومنٹڈ کی نمبرز وغیرہ جنرلی تھوڑے کم ہو جاتے ہیں, ان پہ اپنے چیلنجز آ جاتے ہیں. سو دیر اٹ ٹیکس ٹائم, ایسا نہیں اوور نائٹ نہیں ہو سکتا. ریگولیشن صحیح کرنی ہے اور آپ کو جو ہے یہ بیسکلی انسینٹیو کریٹ کرنا ہے ٹو امپروو دیز تھنگز لائک ریٹس جو ہم نے انٹروڈیوس کیا. آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ میجک پل ٹو ریزالو اے لاٹ آف دیز ایشوز. تو there are ways of doing that, but it takes time. Expecting there's no overnight solution کہ آج ہم بولیں یہ کر دیں تو کل جو ہے پورا مارکیٹ چینج. Well, that's a great segue to my next question کہ اگر کل you were a policy maker, آپ کو ایک ریگولیشن لانا ہوتا ہے which would directly impact the real estate sector positively, وہ پالیسی کیا ہوتی؟ دیکھیں کسی بھی اسٹیبلش یا جو چیز ڈیولپنگ ایریا میں جو ہے نا آپ کو ایک پالیسی نہیں پراپرلی سیٹ آف پالیسیز لانی پڑیں گی. جیسے دبئی میں یو ہیو دا ریرا وچ از ریئل اسٹیٹ ریگولیشن اتھارٹی وچ ہیز ویری گڈ سیٹ آف رولس. اس میں بہت ٹرانسپیرنسی ہے کیونکہ آپ کو صرف ڈیولپر کو پروٹیکٹ نہیں کرنا, آپ کو بائر کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے اور گورنمنٹ کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے کہ اس کی ساری چیزیں پراپرلی ڈاکیومنٹڈ ہو رہی ہیں. اٹس اے ویری فیئر سسٹم, اٹس اے ویری ٹرانسپیرنٹ سسٹم. سو آئی تھنک ویسے تو سیٹ آف پالیسیز ہیں بٹ موسٹ امپورٹنٹ وڈ بی ٹرانسپیرنسی فار ایوری ون, اینڈ آئی تھنک دیٹ از دا مین فیکٹر جو چیزوں کو چینج کر سکتا ہے. آپ نے بات کی تھی زوننگ لاز کے بارے میں. اگر آپ کراچی شہر کو دیکھیں اور اس کے زوننگ لاز کو دیکھیں تو آپ 2-3 ناظرین کو بتا سکتے ہیں 2-3 مسکنسیپشنز اباؤٹ زوننگ لاز ان کراچی اور ریئل اسٹیٹ ان کراچی دیٹ یو وڈ لائک ٹو مے بی شیئر. آئی تھنک سب سے بڑا ایشو ہے یہاں ماسٹر پلاننگ, اور اس حساب سے جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہو ہی نہیں ہے. جس جگہ پہ آپ نے انفراسٹرکچر بنایا ہے گھر کا وہاں پہ اپارٹمنٹ کھڑا ہوا ہے. اب آبویسلی اس کی آپ پوری فیسلٹیز, اس کی سیویج, اس کی الیکٹریسٹی, پھر اس کی ایمنیٹیز, پھر اس کے لوگ ریکریشن کے لیے کہاں جائیں گے, پھر اس کے لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کہاں جائیں گے, پارک کون سا ہوگا, اسکولس کون سے قریب ہیں. تو دیر از نو ایکچولی ماسٹر پلان. سو اب ایک سارٹ آف اے ہیپ ہیزر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور ایک بار ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کو صحیح کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو آئی تھنک اس میں زوننگ از پرابیبلی جسٹ یوزڈ سم ٹائمس کہ جب کوئی چیز روکنی ہوتی ہے تو بولتی ہیں زوننگ میں فٹ نہیں آ رہی, بٹ ایکچولی وہ زوننگ اور اس کی ساری جو اراؤنڈ ماسٹر پلاننگ انفراسٹرکچر ہے وہ اویلیبل نہیں ہے کراچی میں. کراچی ایک بہت یونیک شہر ہے کیونکہ اگر دوسرے سٹیز کو دیکھا جائے اٹ ہیز اے لاٹ مور اپارٹمنٹس دین اینی ادر سٹی ان پاکستان. آئی تھنک میجورٹی آف پیپل ایکچولی لیو ان اپارٹمنٹ کمپلیکسز. تو اس کی اے وجہ کیا ہے, اور بی اس اسپیس میں اسپیسیفکلی ہائی رائز اپارٹمنٹ ہم نے کیا تبدیلیاں دیکھی پچھلے ڈیکیڈ میں؟ تو بیسکلی ایک تو کراچی از اے پلیس جہاں پہ کارپوریٹ سیکٹر بہت بڑا ہے. سو لاٹ آف پیپل آر ورکنگ, دے ہیو جابس, دے ہیو ٹو گو ٹو اینڈ فرام ورک. تو اس وجہ سے دے وانٹ ٹو لیو کلوزر ٹو جہاں پہ وہ رہ سکیں نیئر دا اپارٹمنٹ اسپیسز. تو ایک کلسٹر اسپیسز بہت زیادہ آ جاتی ہیں ٹورڈز دا سینٹرل پارٹ آف دا سٹی. دوسرا لینڈ از ایکسپینسو آف کورس, اسی وجہ سے تو آپ کو اگین لوگوں کو اس میں فٹ کرنا ہے آ کے اسپیسز کے اندر. تو انفراسٹرکچر تیسرا ہمارا بہت اچھا نہیں ہے, تو آپ بہت دور رہ کے بہت آرام سے کمیوٹ نہیں کر سکتے. اس وجہ سے ایک سینٹرل کانسنٹریشن ہو گئی ہے, لینڈ ویلیو بڑھ گئی ہے, اور ادھر اپارٹمنٹس کی ڈیولپمنٹ زیادہ ہو گئی ہے. اچھا, اپارٹمنٹ لیونگ انفارچونیٹلی ابھی تک ہمارے یہاں از ناٹ ویری ویری گڈ لیونگ. ابھی تک جو کانسیپٹ اپارٹمنٹ کا وہ ہے افورڈیبل چھوٹا گھر. whereas in our vision اور جس چیز سے ہم کافی کام کر رہے ہیں, اپارٹمنٹ از سپوز ٹو بی اے پلیس آف کمیونٹی. مطلب جو لوگ اپارٹمنٹ میں جنرلی رہتے ہیں, اف یو ہیئر کہ جو لوگ کیوں رہنا چاہتے ہیں, وہ 2-3 فیکٹرز بتاتے ہیں پرائس کے علاوہ جو چیز پسند کرتے ہیں. ایک تو وہاں پہ اچھی کمیونٹی ہو اور وہاں پہ ہیسل فری ہو, کیونکہ آپ گھر پہ ہوتے ہیں تو آپ کو گھر بھی سنبھالنا ہے, اس کی سیکورٹی بھی سنبھالنی ہے, اس کی بجلی, جنریٹر, جو بھی چیز ہے, پانی پرابلمس, تو وہاں سینٹرل مینجمنٹ آ کے چیز بہتر کر دیتی ہے. بٹ ہمارے ابھی تک وہ جو کمیونٹی لیونگ والا پارٹ ہے وہ ڈیولپ نہیں کر سکے. اٹس آلویز اپارٹمنٹ اپان اپارٹمنٹ. تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو ونڈوز ہیں اس پہ اتنی بڑی وہ لگے ہوتے ہیں, باہر سے لگتا ہے جیل سیل کے اندر رہ رہے آ کے. تو آئی تھنک جو چینج کی ضرورت ہے اس کے ہم زیادہ کمیونٹی سائڈ پہ فوکس کریں. لوگوں کو اپارٹمنٹ میں لیونگ کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اینڈ یہ جو ایولیوشن ہے نا, اس پہ کچھ کام ہو رہا ہے. لاٹ آف پیپل ناؤ آر انٹروڈیوسنگ ایمنیٹیز اور اس ٹائپ کی چیزیں ود ان اپارٹمنٹس ٹو ٹرائی اینڈ کریٹ دیٹ. بٹ تھوڑا سا ہمیں اس سیگمنٹ کو جو نا ری امیجن کرنے کی ضرورت ہے بیسڈ اپان کہ باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان میں کیا چیز ہونی چاہیے اس کو. کوئی کلچرل پش بیک تو نہیں ہو رہا ہے, کوئی ڈیفیکلٹیز ان ٹرائنگ ٹو کنونس پیپل دیٹ دے کین لیو ان اے بیٹر اپارٹمنٹ اور نو؟ آئی تھنک ابھی تک تو وہ چیز آئی نہیں ہے مارکیٹ میں. آئی تھنک ویری فیو پیپل
हैव दैट, एक तो आप छोटे प्रोजेक्ट में कर ही नहीं सकते, यू नीड लार्जर साइज स्पेस जहाँ पे आप चीज़ें बना सकें, वरना भी यहाँ पे लैंड प्राइस के साथ वो जो भी रेशियो में अलाउड होता है आपको कंस्ट्रक्शन, you want to use every square inch to create that return, but उसके लिए आपको बड़ी जगह थोड़ी चाहिए, उसके लिए डेवलपमेंट और आपको उस माइंडसेट से डेवलप करना है कि जो यहाँ रहने वाले को लॉन्ग टर्म दे एंजॉय देयर लाइफ्स, एंड उसके बाद वंस दे गेट यूज्ड टू इट, आप कोई भी डेवलपमेंट करेंगे क्वेश्चन करेंगे कि आपकी ये वाली चीज़ ऐसी क्यों नहीं है. You have to basically introduce. You have to reimagine basically और show it to people कि ये चीज़ हो क्या सकती है यहाँ पे. आप बात कर रहे थे रीट के बारे में, आप नाज़रीन को बता सकते हैं रीट होता क्या है, ये किस सन में इंट्रोड्यूस हुआ था और ये कैसे इंट्रोड्यूस हुआ? तो रीट इज़ बेसिकली आपका जो जैसे एक स्टॉक मार्केट होता है उसमें कंपनी आप जाके लिस्ट करते हैं, उसके बदले में आपको शेयर्स मिलते हैं और वो शेयर जो है मार्केट में आप ट्रेड हो रहे होते हैं. रीट यही चीज़ है, एक्सेप्ट आप कंपनी की जगह प्रॉपर्टी को जाके स्टॉक मार्केट में ले जाते हैं. तो जैसे हमारा प्रोजेक्ट है डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन और उसके साथ हार्बर फ्रंट, उसको हमने कन्वर्ट किया इन अ थिंग कॉल्ड डॉल्मेन सिटी रीट में बनाया. उसको लेकर गए एक ट्रस्टी के पास, विच इज़ जो हमारा CDC ट्रस्टी बनता है, वो उसको कन्वर्ट करके शेयर्स, जिसको हम यूनिट्स कहते हैं, यूनिट्स दे देते हैं. वो यूनिट्स फिर आपके पास जो है मार्केट में जाके आप उसकी ट्रेडिंग, मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाता है. हमने तकरीबन 25% के करीब मार्केट में उसको लिस्ट किए हुए हैं, और वो लाइक अ नॉर्मल जो स्टॉक शेयर होता है उस तरह ट्रेड हो रहा होता है. तो ये एक इन्वायरमेंट जहाँ रेगुलेटरी रिफॉर्म हुआ ही नहीं है, हाउ डिड समथिंग एज कॉम्प्लेक्स एज रीट गेट इंट्रोड्यूस्ड? तो इट वाज इंट्रोड्यूस 2015 में आया था. वी वर द फर्स्ट रीट नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि इन साउथ एशिया, इंडिया में भी हमारे बाद आया था. एंड आई थिंक द बिगेस्ट क्रेडिट फॉर दैट गोज़ टू आरिफ हबीब ग्रुप, बिकॉज वो उसके पायनियर्स थे, उन्होंने डेवलपमेंट की थी. स्टेट बैंक ने काफ़ी काम किया था उसके ऊपर. आई वाज रिसेंटली ऑन अ प्लेन विद डॉक्टर इशरत हुसैन, तो ही वॉज एक्चुअली वन ऑफ द ड्राइवर्स बिहाइंड दैट, और वो उसी के बारे में पूछ रहे थे. तो गवर्नमेंट की तरफ से भी आया था कि एक रियल इस्टेट और इन चीज़ों के लिए एक इनोवेटिव चीज़ लेकर आई जाए, और आरिफ हबीब ग्रुप ने काफ़ी काम किया था. एंड वी बिकेम द फर्स्ट प्रोजेक्ट, हमने पार्टनर करके आरिफ हबीब डॉल्मेन रीट इस्टेब्लिश की थी, और फिर इसको काफ़ी चीज़ों की रेगुलेशंस वगैरह मैनेज करके फाइनली इसको 2015 में मार्केट में लेकर आए. तो उसका रिस्पॉन्स क्या है? इनिशियली इट वॉज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता था जी, अच्छा ये यूनिट क्या होता है, कौन सा यूनिट मॉल के अंदर मेरा होगा. तो वो जो स्टॉक यूनिट को वो शॉप यूनिट से कंफ्यूज करते थे. तो और फिर वो कहते थे अच्छा ये है क्या, प्रॉपर्टी कैसे चलती है, रीट क्या होता है. तो काफ़ी इसमें टाइम लगा लोगों को समझने के लिए. वी हैड इनफ, मतलब बैंकर्स वगैरह की इन्वेस्टमेंट थी उसमें कि उनको तो समझ में आ गया था, तो उनकी इन्वेस्टमेंट अच्छी आ गई थी, वो चल भी रहा था. बट आई थिंक अंटिल अबाउट लास्ट 4-5 years ago लोगों को एग्जैक्ट रीट चीज़ समझ में नहीं आती थी. एंड देन उसके बाद से फिर आपकी काफ़ी मार्केट में अपटेक बढ़ी है, और अब ये सारी रीट की एक मूवमेंट शुरू हुई है. पिछले 5 साल में क्या हुआ है विद द मार्केट? आई थिंक एक तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है लोगों की रीट होता क्या है, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट चल रहा था, उसके रेगुलर डिविडेंड्स आ रहे थे. हम हर क्वार्टरली बेस पे डिविडेंड्स देते हैं, तो लोगों के अकाउंट में डायरेक्टली पैसे आते हैं. वो पैसे एक स्टॉक की अपनी भी वैल्यू होती है, और एक प्रोजेक्ट फिजिकली नज़र आता है लोगों को. तो आई थिंक ये वन ऑफ द फ्यू चीज़ जो है जो लिस्टेड होती हैं, जो हर कंज्यूमर फील कर सकता है, जाके देख सकता है, तो उसको उसमें कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है. और जब रेगुलर डिविडेंड भी आ रहा है, बाकी चीज़ें भी आ रही हैं, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है. तो एक लोग का ट्रस्ट फैक्टर बन गया था कि दिस इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर रियल इस्टेट. और जब लोग को समझ में और भी आया, चीज़ें उसमें बेहतरी हुई, तो अब रीट का अपटेक जो है काफ़ी ज़्यादा मार्केट में आ गया. बट डॉल्मेन रीट के अलावा दूसरे रीट्स पाकिस्तान के मार्केट में नहीं आए हैं. तो अभी एक्चुअली there's about I think 4 listed REITs and 40 REIT management companies established in Pakistan. Initially again complexity सी लोगों को समझ में नहीं आता था. फिर उसमें जो है वो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करना मुश्किल हुआ कि रियल एस्टेट में रेगुलेशंस की लोगों को आदत नहीं है जी, कितना हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में काम कैसे करेंगे, सारी चीज़ ऑफिशियल कैसे करेंगे. अब जब सब समझ में आया तो एक हमारे पास एक रीट पर प्रोविज़न था कि उस पर कैपिटल गेंस, बेसिकली जब आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं उसकी वैल्यूएशन डिफरेंस पे टैक्स होता है कैपिटल गेंस का, तो वो पहले नहीं था. अब रिसेंटली वो दोबारा लग गया. उसके बाद से ये सारा जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस है ये एक्सपेंसिव हो गया. ठीक है. तो काफ़ी लोग रेडी बैठे हुए हैं इस चीज़ को लॉन्च करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो पार्ट है ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है लोगों को मार्केट में आने के लिए. तो do you agree with that take as well? Do you want that tax to go? Absolutely. देखें एक तो थोड़ा सा हमारे जो सिस्टम में है उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी है, क्योंकि जब हम रीट को फर्स्ट स्टेज में कन्वर्ट करते हैं टू शेयर्स, उसको एज अ सेल ट्रीट कर देता है.
although میں ہی ایک دے رہا ہوں ٹرسٹی کو, مجھے ہی شیئرز مل رہے ہیں واپس جی, بٹ وہ ٹریٹ کرے جیسے وہ کمپلیٹ سیل ہے, وہ ایکچوئل ایک فزیکل پراپرٹی ہے, اس کو سیل کر کے اس پہ ٹیکس لگ جاتا ہے. ناٹ دا شیئر جو میں مارکیٹ میں بیچ رہا ہوں اس پہ ٹیکس نہیں ہے, میں نے جب اس کو کنورٹ کیا, ایون ایف آئی سیل 5% مجھے 100% پہ ٹیکس کیپٹل گینس کا لگ جاتا ہے. تو وائبلٹی اس کی جو ہے, اسپیشلی ہماری پراپرٹیز ہسٹورک ویلیوز پہ ہوتی ہیں, کافی سالوں سے ہوتی ہیں, انفلیشن کی وجہ سے پراپرٹی ویلیو بہت اوپر چلی گئی جی, تو وہ ڈفرینس بہت کریٹ ہو گیا. تو وہ ڈفرینس پہ جب ٹیکس لگاتے ہیں تو کافی لوگ پھر اس پہ گھبراتے ہیں اس کو کنورٹ کرنے کے لیے انٹو دس سارٹ آف وے. تو اس کی وجہ سے کافی جو ریٹ کی ڈیولپمنٹ ہے, جو 40+ کمپنیز ریڈی بیٹھی ہوئی ہیں, وہ اب رکی ہوئی ہیں ساری کہ اس میں کوئی امپروومنٹ آئے تاکہ ہم اس کو کر سکیں کچھ. Well, that's a great segue to my next question, which is ایک انوائرمنٹ میں جہاں اتنی ریئل اسٹیٹ پرائس کی اسپیکولیشن ہو رہی ہے, can something like REIT be successful? کیا I mean isn't it stressful to have, آپ نیو کی جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ آپ کیسے رکھتے ہیں؟ تو ایک تو اٹس ہائیلی ریگولیٹڈ, تو آپ کے پاس ایک ریٹ مینجمنٹ کمپنی ہے جو آلموسٹ مطلب ہائیلی ریگولیشن سے فالو کر رہی ہوتی ہے. ایک ٹرسٹی ہوتا ہے وچ از جسٹ ان آر کیس اٹ CDC. بینکس بھی ہوتے ہیں جو ٹرسٹی بن سکتے ہیں اس کے, یا ایک اسپیشلائز کمپنیز ہوتی ہیں, اور ان سب کو SEC پہ اوور سی کر رہا ہوتا ہے. تو اس پہ جو ہے وہ ایک اوور سائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, اور اس کو ریٹس ہے بھی کم تو ریگولیشنز اور مانیٹرنگ بھی زیادہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ان آر کیس بیکاز وی آر رینٹل پراپرٹی, تو 3 طریقے ہوتے ہیں پراپرٹی ویلیو کرنے کے. ایک ہوتے ہیں ریپلیسمنٹ کاسٹ, ایک ہوتا ہے آپ کا کمپیریبل کاسٹ کہ میری پراپرٹی سے کمپیریبل پراپرٹی کی پرائس کیا ہے تو میری یہ ہونی چاہیے, اور تیسرا ہوتا ہے انکم کیپٹلائزیشن وچ از بیسکلی آپ کی جتنی انکم آ رہی ہے اس پہ ایک ریشیو لگ کے اس کی ویلیو نکل آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وی ٹینڈ ٹو فالو دا انکم کیپٹلائزیشن کیونکہ ہمارا رینٹل پراپرٹی ہے تو اس میں تو کافی زیادہ ٹرانسپیرنسی ہے. جو میجورٹی کیسز میں ہوتا ہے اسپیشلی سیل ڈیولپمنٹ والے وہ کمپیریبل پہ ہوتا ہے, تو اس میں یو ہیو ٹو میک شیور کہ ایک تو SECP اور وغیرہ کی کمپیریبل صحیح ہیں, پلس آپ کو جو پروسپیکٹس ملتا ہے آئی تھنک ایز این انڈیویجول انویسٹر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جو چیز کہہ رہے ہیں اس میں مجھے وہ چیز نظر آ رہی ہے نہیں آ رہی, کیا مجھے اعتبار ہے. تو دیر از آف کورس دیر از رسک اٹیچ ٹو ایوری تھنگ, بٹ obviously you have to go through all of that and the regulators have to make sure کہ چیزیں اس حساب سے لائنڈ اپ ہے. کیا آپ کو خود کامیکل نہیں لگتا ہے کہ آپ ایک انتہائی ریگولیٹڈ پروڈکٹ کو مینیج کر رہے ہیں, یا اس میں آپ ایک ڈائریکٹر ہیں, اور اگر آپ پوری انڈسٹری کو دیکھیں ایز اے ہول, دا ریئل اسٹیٹ انڈسٹری وہ ایک ہائیلی ان ریگولیٹڈ سیکٹر ہے جس میں ابھی تک ریگولیٹری ریفارم نہیں ہے, تو آپ کبھی ہیز دیر بین اے پش فرام پرائیویٹ ڈیولپرز, آئی مین is there any even incentive for you to say that, hey, why don't you also focus on this aspect of the sector and regulate this aspect of the sector? Well, there's pros and cons. جب ہم جیسے آرگنائز ریٹیل سیکٹر تھا, جب آپ آرگنائز ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آتے ہیں تو وی آر آپریٹنگ ان اے ویری, سمجھے ہمارا کمپٹیشن اس سیکٹر میں کم ہے کیونکہ آرگنائز والے اور پراپر ساری ٹیکسیشن اور چیز میں کرنے والے لوگ کم ہیں. Obviously it is difficult because جتنی ریگولیشن فالو کرتے ہیں اور ریگولیشن فالو کرنا آسان نہیں ہوتی, اس میں اور کمپلیکیشنز بھی آتی ہیں. whereas جو نہیں کر رہا ہے, جس کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے, وہ ڈائریکٹلی سسٹم کے تھرو رن کر رہے ہیں اور اس کو یہ چیزیں یہ ایشوز نہیں آتے ہیں. however جو بیکاز ہم اس میں آپریٹ کر رہے ہیں اینڈ وی آر ایبل ٹو ٹارگیٹ اسپیسیفکلی تھنگس لائک کارپوریٹ کسٹمرس, ورکس ود بینکس, ورک ود کارپوریٹ کسٹمرس کے لیے مارگیجنگ ارینج کر سکتے ہیں, تو اٹ ہیلپس اس کریٹ سم تھنگ لٹل بٹ مور ڈفرینٹ اینڈ لٹل بٹ مور ٹرانسپیرنٹ. ریٹس میں آئی فیل ایون دا انآرگنائز سیکٹر آنا چاہتا ہے. اچھا, آئی تھنک اٹس ایک ہوتی ہے میجک پل جو کافی چیزوں کو سالو کر دیتی ہے لوگوں کے لیے آ کے, بیکاز آف دا کمپلیکیشن ریگولیشن لوگ گھبراتے ہیں. بٹ ریٹس میں اگر ہم لاز ریگولیشن صحیح کر لیں اور ٹرانسپیرنسی آ جائے, آئی ڈونٹ تھنک اینی ون وانٹس ٹو آپریٹ ان این انآرگنائز سیکٹر, کیونکہ اس میں ہیڈ ایکس اور چیلنجز اور پینس ہمیشہ ہوتے ہیں. ہمیشہ ایک رسک فیکٹر ہوتا ہے کہ کبھی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے, غلط ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ. تو آئی تھنک جنرلی ایوری ون وانٹس ٹو بی ان سیکٹر ویئر دے کین سلیپ ایزی ایٹ نائٹ, بٹ اوبیسلی اس میں ٹرانزیشن میں اور لاز وغیرہ میں چیلنجز کافی ہیں جو ان کو اوور کم کرنے پڑتے ہیں. ابھی تو آپ کراچی میں, یو اینڈ اوبیسلی ان لاہور ایز ویل یو ہیو دیز پروجیکٹس. پاکستان کے سیکنڈ ٹیئر سٹیز میں آپ کے کوئی ارادے ہیں ٹو ایکسپینڈ؟ ناٹ ایٹ دا مومنٹ, وی آر ڈوئنگ لمیٹڈ اینڈ لارج اسکیل پروجیکٹس پہ زیادہ کام کر رہے ہیں, اور ہم ہر پروجیکٹ پہ بہت زیادہ فوکس کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ اس کو کوئی چیز ڈفرینٹ بنانی ہے تو ٹائم لگانا پڑتا ہے. تو دیر از ہیوج پوٹینشیل اینڈ آئی تھنک کافی سارے پلیئرز اب اس کو دیکھ رہے ہیں اس مارکیٹ کو, بٹ آئی تھنک ہمارے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس مارکیٹ میں انٹر کرنے کے لیے.
So I've asked you this question as the director at Dolmen Group, but as an individual or as a person who understands this industry very well, what opportunities do you see in second tier cities in Pakistan? तो एक तो ऑब्वियसली रिटेल का बहुत बड़ा सेगमेंट है वहाँ पे. देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी अवेलेबल थ्रू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड अदरवाइज. तो वहाँ पे क्योंकि कोई चीज़ बनी नहीं आज तक, तो वहाँ जब भी कोई जाते हैं मार्केट में और अगर 4-5 शॉप्स साथ इस्टेब्लिश हो जाती हैं एंड उनसे जो फीडबैक आता है इट्स वेरी गुड. एंड अगेन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्राइस एंड द प्रोडक्ट यू ऑफर, देयर इज़ अ ह्यूज पॉपुलेशन देयर. हर किसी को चप्पल पहनने हैं, हर किसी को कपड़े पहनने हैं, हर किसी को खाना खाना है. तो अगर आप सही वाली चीज़ उनको ऑफ़र करें तो मार्केट इज़ ऑब्वियसली देयर. तो आपको बस सही प्राइसिंग और सही प्रोडक्ट रेंज लेके जानी है फॉर रिटेल. फॉर हाउसिंग एंड फॉर ऑफिसेज आई डोंट थिंक इतनी ज़्यादा है. हाउसिंग में मे बी अफोर्डेबल हाउसिंग वुड बी अ बेटर ऑप्शन एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड सॉर्ट ऑफ वे. बट वहाँ पे लैंड अवेलेबिलिटी वैसी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और मास्टर प्लानिंग जोनिंग वगैरह बेहतर करनी पड़ेगी वहाँ के लिए. डेवलपर मालिक्स में एक ट्रेंड आ रहा है, नज़र आ रहा है कि मॉल्स आर गेटिंग अबैंडन. ये स्पेसिफिकली नॉर्थ अमेरिका में ये ट्रेंड बहुत नज़र आता है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा मॉल्स बना दी हैं, अब लोग जा नहीं रहे हैं. ऑब्वियसली वी आर नॉट अ डेवलप्ड कंट्री एंड वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ मेट्रिक्स, बट क्या आपको लगता है कि मूविंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट डेकेड्स और सो मॉल की एज सच ज़रूरत है? यू थिंक जैसे पाकिस्तान जैसे इकोनॉमी में पीपल मूव टुवर्ड्स ऑनलाइन शॉपिंग, क्या यहाँ के ट्रेंड्स बिल्कुल ही अलग है? काफ़ी क्वेश्चन आते हैं हमारे पास ये, एंड सब कहते हैं ऑनलाइन आ गया, आपकी लाइफ कम है, अब क्या होगा. बट एक्चुअली अमेरिका इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज वहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा मॉल्स बने थे, दूसरे काफ़ी पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये 60s-70s के बने थे, और उसको लॉन्ग टर्म चलाना रिटेन करना बहुत मुश्किल है. तो वहाँ पे भी सेगमेंट डिफरेंट है, कुछ बहुत ग्रो कर रहे हैं और कुछ बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं. टियर ए वाले ग्रो कर रहे हैं और टियर बी टियर सी वाले ड्रॉप हो रहे हैं. ठीक है. ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से भी. And online shopping is actually something जो हम देखते हैं which is a convenience. So if you want a convenient factor, it affects standalone shops को ज़्यादा affect करता है कि मुझे कहीं जाके कुछ लेना है, मुझे grocery लेनी है, why don't I just order online and I get it? Mall for us is about experience. If you want an experience, you come to the mall. You spend your time, you spend your money and basically सारी चीज़ें आपको under one roof ही मिल जाती हैं, but also आपको experience मिलता है. And especially जहाँ पे country जहाँ पे climate गर्म है, जहाँ पे आपके पास जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा मज़ेदार नहीं है, आपकी सिक्योरिटी सेफ्टी के इश्यूज़ होते हैं. हमें लगता है एक्चुअली मॉल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है एंड इट विल एक्चुअली ग्रो इन द फ्यूचर एज मोर एंड मोर पीपल गेट यूज्ड टू दिस एनवायरनमेंट. ऐसे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, फिर आप ट्रेडिशनल वाली जगहों पे नहीं जा सकते, फिर योर गो टू स्पेस इज द शॉपिंग मॉल्स. But wouldn't you say that's a negative? And the reason I ask that is because जैसे पाकिस्तान में you obviously have the traditional shopping experience, you have the bazaar, you have a covered bazaar, you have a non-covered bazaar, right? कुछ ममालिक हैं हमसे मिलते जुलते हैं, फ़र्ज़ करें जैसे इजिप्ट के कुछ इलाके, टर्की कुछ इलाके, which have the same traditional shopping experience but with infinitely better infrastructure and amenities, and also a sort of एक लिहाज से कह सकते हैं एक प्राइड भी है कि ये हमारा this is the way that we shop, you know, और लाहौर में ये होता है, कराची के कुछ इलाके में ये होता है, XYZ. तो would you say that इस स्पेस में आप देख रहे हैं डेवलपमेंट इस as opposed to sort of put that aside and focus towards this a new way of development, उस पर भी focus हो सकता है? Actually उसमें होना चाहिए. When we talk about conventional shopping experiences, हम उन बाज़ार्स की बात नहीं कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं जो आपने unplanned unorganized apartments के नीचे शॉप्स खोल ली, या आपने छोटी मार्केट्स में बहुत सारी इंडोर शॉपिंग टाइप की छोटी छोटी शॉप्स बना दी. जो बाज़ार्स होते हैं वो ट्रेडिशनल होते हैं, जो आपकी फूड स्ट्रीट्स होती हैं वो ट्रेडिशनल होती हैं. जैसे यहाँ बर्न्स रोड वाली है, या लाहौर में आपकी कोशिश की है वहाँ, और लाहौर में आप देखें जो पुराना लाहौर, अंदरून लाहौर डेवलप किया इन्होंने पूरा, इट्स टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. एंड दैट्स बल्कि लाहौर के जो सिटी मैनेजमेंट एक वॉल सिटी लाहौर का एक प्रॉपर एक डिपार्टमेंट है, दे हैव एन अथॉरिटी, इफ यू गो देयर पूरा एक्सपीरियंस है एंड इट्स अ प्राइड ऑफ द सिटी. एंड आई थिंक इस पे डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, एंड दैट्स इन नो वे कैन द मॉल रिप्लेस और aim to replace that. That's an experience in itself. This is a different experience in itself. तो I think दोनों को ही एग्जिस्ट करना है और दोनों को ही बेहतर करना है, बिकॉज दोज आर बोथ पार्ट ऑफ योर कल्चर. क्या आपको लग रहा है कि प्राइवेट डेवलपर्स उस स्पेस में इंटरेस्टेड हैं, या दैट पुश हैज टू कम फ्रॉम द सिटी गवर्नमेंट इटसेल्फ? इट्स गवर्नमेंटल बेस्ड, क्योंकि वहाँ पे लोग इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, बट जब तक गवर्नमेंट के अगेन लॉज रेगुलेशन या जोनिंग लॉज या एक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस विलिंगनेस ना हो उसको बेहतर करने की, उसको एज अ कल्चरली अडॉप्ट करने की, वो बेहतर हो नहीं सकता, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे. जिस तरह की
शॉप्स की जो परचेज सेल एग्रीमेंट्स होए हुए हैं या जिस तरह पे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, यू नो प्लेसेस लाइक एम्प्रेस मार्केट और इस टाइप की चीज़ें, ह्यूज पोटेंशियल टू डू दैट, बट push has to come from the government. तो आजकल KMC is doing a massive push towards private public partnerships. तो इस space में आप कोई तब्दीली देख रहे हैं? I think there is a lot of interest to do that, provided कि consistently वो चीज़ रहे. अच्छा. मतलब we have an architect on board, Shahid Abdullah, who is basically, he's a very visionary and he's done most of the हमारे projects में interior वगैरह किया, but also he's on the board of जो starting members में से of TCF Citizen Foundation. He's done the renovation for the Karachi port wali building hai. जी. And he's always on board to develop a lot of these things, but policy और उसमें जो priorities है ना वो consistent रहना कभी कभी मुश्किल हो जाती है, वो push सही आता नहीं है उसके अंदर. तो I think it needs a government push, and I think you'll find interest from people everywhere कि उसको बेहतर करना है. अगर आप zoom out करें और देखें पाकिस्तान as a whole, what would for you look like sustainable development in a country like Pakistan, उसके trends को देखकर, consumers को देखकर? So when we talk sustainability, लोग पहले सोचते हैं हाँ सोलर पैनल चाहिए जी, या इसमें जो है वो पानी बचाने का you know water conservation चाहिए, but we look at it in about maybe 3 or 4 things जो होनी चाहिए. एक of course is your environmental ecological friendly, दूसरा है, and I think Khadi has launched something called the Green Hub. This is in Mardan, and basically they've done, उसमें सबसे जो important factor है, yes they have this energy conservation, but 90% of the things they've used in the shop are all locally sourced from that community. So I think that second part is important कि जो local sourcing है, that should be there as part of sustainability rather than बहुत ज़बरदस्त जो चीज़ है but सारी हमने import करके बाहर से solar panel लगा के बना दिया. Third part is of course कि community को उसको फ़ायदा होना चाहिए, उसमें उसको यूज़ करने वालों को भी और आसपास के लोगों को भी. और चौथा ये आप जो भी बनाते हैं इट शुड बी प्रॉफिटेबल, बिकॉज द ओनली वे इट्स सस्टेनेबल इज़ इफ़ यू कैन कीप डूइंग दैट अगेन एंड अगेन. तो आई थिंक ये 4 फैक्टर्स ज़रूरी हैं टू हैव व्हाट वी कॉल अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोसेस. सर आखिरी सवाल, आप कराची के शहरी भी हैं, आप एक डेवलपर भी हैं. अगर कल को मैं कहूँ कि कराची शहर में आप किस तरह का डेवलपमेंट देखना चाहेंगे, and I ask this question as a wish list, कि you're driving down the road and you turn on your right and you see X, you turn on your left and you see Y, what would that look like for you? I think the biggest tragedy for Karachi is that we have a amazing natural resource which is the sea. जी. And in Pakistan we've had a lot of development north side पे, mountains वगैरह पे काफ़ी development कर रहे हैं, but हम ये जो sea side पे है ना, कराची and पूरी जो belt है, coastal belt है, उस पर आज तक कोई development कर नहीं सके. I think it's the biggest lost potential in the country, and I think इस sea side के साथ पे अगर हम development proper करें, sustainable, natural, properly हर चीज़ manage करके, but you have a huge coast which is unused. I think the focus should be there कि हम अपनी second जो natural resource which is the sea उसको हम maximize करें और उसको बेहतर utilize करें. तो you know it's a big change to see. इसकी वजह क्या है कि उस पर आजकल attention का क्यों नहीं है? It's difficult for us to say. We can only speculate कि क्या है क्या नहीं है, but we just see it as a lost opportunity. You know, you go for tourism के लिए आप mountains पे जाते हैं और पानी में जाते हैं, mountains पे you know स्कर्दू side बहुत development चल रही है, but आज तक कोई बड़ा hotel या कोई बड़ी you know resort development या even a good road to be able to किसी के साथ spots वगैरह कोई development हो नहीं सके हमारे पास. Alright, thank you so much. Business Matters के इस episode में शामिल होने का शुक्रिया. A big thank you to our guests for joining us today, and join us next week as we continue to uncover Pakistan's business landscape. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.